محمد کلیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں، حضرت والا دامت برکاتہم کرسی خطابت پر تشریف لا کر ہم تماموں کو مستفیض و مستنیر فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بزرگوں، دوستو، 19ویں صدی کا زمانہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، خاص کر ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ہی نازک زمانہ تھا۔ ہماری حکومتوں کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس میں ترکان عثمانیہ، جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، انگریزی میں آٹومن پاور کہتے ہیں، وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا تھا۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو مغلوں کی حکومت تھی، اس کا بھی ایک اعتبار سے سمجھیے خاتمہ، بلکہ خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو ہمارے بزرگوں کے سامنے بہت سارے مسائل، پرابلم ایک ساتھ آ گئے۔ ایمانیات کا معاملہ تھا، ارتداد کا بہت زیادہ زور ہو گیا ہندوستان کے اندر۔ لوگ پھر مسلمانوں، یعنی جو ہمارے مسلمان دیہات میں، خاص کر کے یو پی کے قصبات میں تھے، وہاں پر ارتداد کا افتتاح ہو گیا، یعنی لوگ دین سے پھرنے لگے۔ ایمانیات کا معاملہ تھا، عقائد کا معاملہ تھا، اور اقتصادی معاملہ۔ چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے سب سے زیادہ ظلم کا شکار بھی مسلمان ہی تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹوپی داڑھی والوں کو سولیوں پر لٹکایا جا رہا تھا، پھانسی دی جا رہی تھی۔ مگر ہمارے بزرگوں نے ان تمام مسئلوں میں سے سب سے جو بنیادی مسئلہ تھا کہ دین و اسلام کیسے محفوظ ہو جائے، اس کے لیے میں مختصر عرض کر دوں کہ مدارس کے قیام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ پہلے جو مدارس ہوا کرتے تھے، ان کے لیے بادشاہوں کی طرف سے جاگیریں عطا ہوتی تھی، جائیداد، نوابوں کے ذریعے، راجاؤں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے فنڈنگ ہوتی تھی، اور وہاں پر الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ علوم و فنون کے ماہرین درس دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل مدرسہ ہے نا، ایک ہی جگہ حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور فقہ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور تفسیر و قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور دیگر اسلامی علوم۔ یہ نظام نہیں تھا۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بزرگان دین، علماء کرام، تو خیر یہ منظم نظام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرفتن اور پرختن ماحول میں ہمارے بزرگوں کے دل میں اس مدارس کے نظام کا القاء فرمایا۔ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں ڈالی گئی کہ دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، جسے ہم بیسک دین کہتے ہیں، بنیادی دین، عقائد کیسے محفوظ ہو جائیں، اعمال کیسے محفوظ ہو جائیں، بنیادی دین، یہ مدارس کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے دل میں القاء فرمایا، اور سارے عالم کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں چھتہ کے مسجد کے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم کے ساتھ شروع ہوا۔
پڑھانے والے بھی ایک تھے اور پڑھنے والے بھی ایک تھے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، سارے عالم کے اندر، صرف ہندوستان نہیں، اسلامی ممالک نہیں، عرب یورپ جائیے، لندن جائیے، اٹلی جائیے، آسٹریلیا جائیے، امریکہ جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو مدارس کا نظام ملے گا اور اس میں پڑھانے والے تقریباً بالواسطہ اور بلا واسطہ وہ دارالعلوم دیوبند سے ہی فیض یافتہ حضرات ہوں گے۔ عالم عرب اس اعتبار سے بالکل کورے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ خود عالم عرب کے اندر چونکہ مدارس کا نظام مضبوط نہیں ہے، اس لیے بیسک سطح پر یعنی عوامی سطح پر دین اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح الحمدللہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر، اور پھر ہمارے بزرگوں ہی کی کاوشوں سے، محنتوں سے یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک کے اندر دین جو ہے وہ بالکل زمین تک کیا ہے پہنچا ہوا ہے۔ تو خیر چونکہ پروگرام بہت مختصر ہے میں عرض کر دوں، اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ آیا عوامی محنت کی، تو ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک محنت شروع فرمائی، اس محنت کی برکت سے بالکل ارتداد کا ایک اعتبار سے بہت حد تک خاتمہ ہو گیا، اور پھر اب ہمارے بڑوں کی جو نظر ہے کہ جو عصری تعلیم ہم جسے کہتے ہیں، انگریزی تعلیم، چونکہ انگریزوں نے انگریزی تعلیم کا افتتاح جو ہندوستان کے اندر جو اجرا کیا، اس کے اندر اپنی ذہنیت اور اپنی ضرورت کے مطابق کورس بنایا، نظام بنایا۔ تو ایک زمانہ تھا یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی علی گڑھ میں پڑھنے گیا وہ کچھ ہو یا نہ ہو دہریہ ضرور ہو جائے، یعنی دین سے دور ضرور ہو جائے، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو کہ آج پورے ملک کے اندر علماء کرام کی سرپرستی میں اسکول کا نظام بھی قائم کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے افراد، ہمارے انگریزی تعلیم یافتہ حضرات بھی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بنیادی دین ہے اس سے بھی کیا رہے، واقف رہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں کہ یہ دین جو تعلیم کی تفریق کے دینی تعلیم الگ اور عصری تعلیم الگ، یا عصری تعلیم پانے والے حضرات کا دین سے دوری، اس کے بالکل عجیب طرح کے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھر میں پردے کا کیا حال ہے، حیا و شرم کا کیا حال ہے۔ میں گستاخی معاف ہو، کچھ دنوں پہلے ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، 9th میں ایک گارڈین اپنے بچے کو داخلہ کرنے لے کے آئے، وہ مسلمان تھے، تو میں اس وردی کے اندر تھا، بولے کہ مول صاحب ذرا کیا کر دو، ارے مول صاحب سلام کرو۔ وہ کیا کیا، اللہ معاف فرمائے، میرا پیر پھولنے لگا۔ حالانکہ مسلمان پریوار کا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی کوئی خراب نہیں ہے، مگر چونکہ ماحول کس کا تھا نہ، وہ 8ویں جماعت تک ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہا تھا، تو کیا کیا وہ پیر چھونے لگا، سلام سے یعنی اس طرح نہ بلد بالکل۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد اور آیا، کیونکہ کلاسز سے بھی شروع نہیں ہوئے تھے، تو وہ اس کا ابا بولے مول صاحب میں سلام کر، تو مجھے بولا السلام علیکم۔ شاید وہ سلام سکھا کے لائے ہو کہ مولویوں کو کیا کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے۔ اب جو سلام کیا تو وہ ہاتھ جوڑ کے سلام کیا، السلام علیکم۔ یہ نتائج ہے کس کے، ہاسٹلوں کے۔ اللہ معاف فرمائے، پچھلے دنوں میرے ایک عزیز کے بچے کا OAB میں جو اڑیسہ آدرش ودیالے ہے اس میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں کہا کیا ہاسٹل میں بچے کو چھوڑو گے؟ بولے بالکل نہیں۔ بولا کیوں؟ وہ خود ٹیچر ہے۔ بولے کہ اللہ معاف فرمائے، وہاں پر اگر میں ایڈمیشن کر دیا کچھ ہو یا نہ ہو، یہ دین سے میں اس کو اسی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا، یہ دین سے بالکل دور ہو جائے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، ایک بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی، ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کی بچی کا انہوں نے 10th تک میٹرک میں جو ہاسٹل ہوتا ہے نا بچیوں کا، وہاں پر انہوں نے وہاں پر داخلہ کرا دیا، تو متفکر تھے،
چونکہ پریوار کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دینی ہے. بولے کہ مول صاحب کیا کروں گا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بچی بنیادی پاکی اور ناپاکی کے تصور سے بھی کیا ہے, پرے ہے. پاکی کیا چیز ہے؟ چونکہ وہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ رہی, وہ نماز, قرآن, حیا, شرم, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ایسا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آج اللہ معاف فرمائے وہ شہروں میں کیا ہوتا ہوگا. ہمارے 14 محلے کے اندر بچیاں جینس پہن کر بازاروں میں گھوم رہی. یہ کہاں سے, یہ برائیاں آئی کہاں سے؟ اور اگر آپ دیکھیں گے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے, دادی کے ساتھ ہے, تو دادی کا پردہ زیادہ ہے, ماں کا اس سے کم. اور بچیاں ہماری کس کے ساتھ آ رہی ہیں؟ حتیٰ کہ اسکول میں جا رہی ہیں تو اسکول کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں کچھ تو کچھ حیا و شرم ہے, لیکن چونکہ وہ ہاسٹل کا اثر اور غیروں کے اداروں کا اثر ہے. آپ دیکھیے, حالانکہ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا سب سے اہم زیور کیا ہے؟ حیا, شرم. لباس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کم از کم بنیادی 3 چیزیں ہو, کہ لباس جو ہو وہ موٹا ہو, پتلا نہ ہو. لباس جو ہے وہ ڈھیلا ہو, ٹائٹ نہ ہو, بالکل فٹ نہ ہو. اور لباس جو ہے وہ مکمل ہو, شارٹ نہ ہو. اور آج کل سارا لباس ہی شارٹ ڈریس کے اوپر قائم ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ بے حیائی, بے شرمی, بے پردگی, یہ جینس اور نہ جانے کیا کیا, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب تعلیم ہی کے نام سے آ رہا ہے. اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اسلامیانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے نہج میں اپنا اسکولز, کالج اور یونیورسٹیاں نہ بنائیں, اللہ معاف فرمائے آج ٹی وی شو میں بیٹھ کر ہمارے تعلیمی گھرانوں اور بزرگوں کے گھرانوں کی بیٹیاں اسلام کے خلاف میں ڈیبیٹ کر رہی ہیں. ابھی قربانی کا موسم قریب ہے نا, آپ پچھلے سال دیکھے ہوں گے, یعنی باطل ابھی بھی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے ازہیا جو قربانی کے خلاف میں بولے, لیکن وہاں پر ٹی وی شو میں بیٹھ کر ہماری بچے بحث کر رہے ہیں. نام ان کا مسلمانوں جیسا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو بہت ضروری ہے جو بڑے بڑے علاقے ہیں, مسلمانوں کے قصبے ہیں, وہاں پر کیا ہو, اپنا اسکول قائم ہے. ہماری بچیاں ہمارے ماحول میں پڑھیں, حیا ہو, شرم ہو. یعنی وہ حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو کپڑا پہننے والی لنگی عورتوں پر, کاسیات العاریات. یعنی ایسی عورتیں کپڑا بھی پہنی ہوئی ہو اور کیا ہو, لنگی بھی ہو. صحابہ کرام کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. لنگی تو ہوں گی, کپڑا نہیں پہنے گی, اور کپڑا پہنے گی تو لنگی نہیں ہوں گی. یہ کپڑا بھی پہنی ہوئی ہے اور کیا ہو, لنگی ہو. اور آج کل ہم اسے اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیسا کیسا لباس ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, یہ جو ہمارا اسکولز کا نظام ہے ہم اسے سدھاریں, ہم اسے ٹھیک کریں. جہاں بھی مسلمان ہیں یہ بالکل فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنا تعلیمی ادارے اپنی تہذیب کے ساتھ قائم کریں, ورنہ بڑا فساد ہوگا. اور ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. آپ باہر چاہے جتنے نماز پڑھ لیں, جتنا روزہ رکھ لیں, جتنا تسبیح پڑھ لیں, بزرگان دین صاحب کے تعلقات جتنے گہرے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن اگر گھر کی بچیاں اسکولوں سے, کالجوں سے بے حیائی اور بے شرمی کا سبق اور بے حیائی کا لباس لے کر آئیں گی, آپ کیا کریں گے اپنے گھروں میں؟ تو الحمدللہ یہ یعنی بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو مولانا پورا فرما رہے ہیں. یہ پورے اڑیسہ کے جتنے بڑے ہمارے علاقے اپنے اسکول ہونے چاہیے, بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور جب تک یہ امت وہ جو سرکاری اسکولز ہیں اس سے اپنا, اور جو بلکہ سرکاری اسکول میں تو کچھ غنیمت ہے, یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں غیروں کے یہ تو اور زیادہ خطرناک. جب تک امت اپنے اسکول سے نہیں قائم کرے گی اور جب تک ہم لوگ اپنے ادارے اپنے اصول پر اور اپنی تہذیب پر نہیں قائم کریں گے تو پھر اللہ معاف فرمائے نہ جانے کیسے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ یہ شکریہ کا موقع ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا خیرالدین صاحب کی نصرت فرمائے، ہم تماموں کی نصرت فرمائے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اعتبار سے تعاون کریں اسکول کی اور بنات کی، مدرسے کی، ورنہ پھر آئندہ جو نسل ہے، جو حالات ہیں وہ بالکل دیگر گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔